آدھا انسان آدھا حیوان۔ ان دنوں شہر میں شدید قسم کی دہشت اور خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور یہ دہشت اور خوف و ہراس بچوں کے اغوا کی ان وارداتوں کے باعث تھا جن میں روز افروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر بات صرف بچوں کے اغوا تک رہتی تو شاید لوگوں میں اس قدر دہشت نہ پھیلتی، لیکن ستم کی بات تو یہ تھی کہ اغوا ہونے والے بچے اگلے ہی روز شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں مردہ حالت میں پائے جاتے تھے۔ اغوا ہونے والے یہ 3 بچے 3 ماہ سے 3 سال تک کی عمر کے تھے۔ اغوا کے اگلے روز ان کی لاشیں بچی کچی حالت میں شہر کے کسی نہ کسی سڑک پر آ جاتیں۔ بچوں کی ان بچی کچی اور ادھڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر سنگدل سے سنگدل انسان بھی دل تھام کر رہ جاتا۔ خوف و ہراس کے ساتھ لوگوں میں غم و غصے کی کیفیت بھی پائی جاتی تھی۔ جہاں 2 آدمی ملتے ان کی گفتگو کا موضوع یہی ہوتا۔ قاتل انتہائی سنگدل انسان تھا جو بچوں کے اغوا کرنے کے بعد نہایت ہی بے ایمانہ انداز میں انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینک دیتا تھا۔ لیکن قاتل کے بارے میں لوگوں کے تاثرات رفتہ رفتہ بدلتے جا رہے تھے۔ اب وہ کسی انسان کو ان وارداتوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے کسی درندے پر الزام دھر رہے تھے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی سنگدل اور شکی القلب کیوں نہ ہو، اس قدر باہمتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ 3 ماہ سے 3 سال تک کی عمر کے معصوم بچوں نے آخر کسی کا کیا جرم کیا تھا؟ بچوں کی بچی کچی لاشوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے کسی بھیڑیے نے انہیں چیر پھاڑ کر پھینک دیا ہو، اور اب انہی حالات کے پیش نظر لوگ یہ نظریات قائم کر رہے تھے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ذمہ دار کوئی بھیڑیا یا کوئی اور خونخوار درندہ ہے جو شہر میں گھس آیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب ہر شخص شہر میں کسی نہ کسی ایسے درندے کی تلاش میں تھا۔ بھیڑیے کی شکل سے ملتے جلتے بہت سے کتے بھی بھیڑیے کی شبے میں ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن ان وارداتوں میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ اغوا کی وارداتیں رات ہی میں ہوتی تھیں۔ لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو سینوں میں چمٹائے رات بھر جاگتی رہتی۔ وہ رات کو ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ جھپکاتی اور نہ ہی بچوں کو اپنے سے الگ کرتی، لیکن اس کے باوجود کوئی رات ایسی نہ جاتی جب ایسی کوئی واردات نہ ہوتی۔ شہر بھر کے نوجوان رضاکارانہ طور پر رات بھر جاگ کر سڑکوں پر پہرا دیتے۔ پولیس کے مسلح نوجوان بھی سڑکوں اور گلیوں میں گشت کرتے۔ اعلیٰ افسران بھی رات میں کئی بار شہر کا معائنہ کرتے، لیکن اس کے باوجود صبح شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی بچے کی بچی کچی لاش مل ہی جاتی۔ کیپٹن فیاض ان دنوں حقیقتاً بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کا دن کا چین اور رات کا سکون لٹ چکا تھا۔ وہ رات بھر جاگتا رہتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہ دکھتا۔ رات بھر موٹر سائیکل پر سوار شہر کے مختلف علاقوں کا گشت کرتا رہتا۔ پولیس کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیتا۔ رضاکارانہ نوجوانوں سے مل کر محلوں اور اندرونی گلیوں کی صورتحال کا جائزہ لیتا، اور صبح جب شہر کے کسی علاقے سے کسی بچے کی لاش کی دستیابی کی اطلاع ملتی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ آج بھی اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر ہونے کے باوجود فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ کیپٹن فیاض عام حالات میں اس وقت گھر سے نکلنے کی بجائے شاید گرم لحاف میں دبکا رہنا پسند کرتا، لیکن اس وقت تو وہ موٹر سائیکل پر سوار شہر کی سڑکوں پر گشت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہرے سوٹ کے اوپر سیاہ چیسٹر پہن رکھا تھا جس کے کالر کھڑے کر رکھے تھے۔ سر پر فلیٹ تھا جو آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ہاتھوں پر دستانے تھے اور آنکھوں کو ٹھنڈی ہوا کی زد سے بچانے کے لیے سادے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں کا گشت کر رہا تھا۔ چند منٹ قبل وہ نارتھ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں پولیس انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد ساؤتھ کے علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مختلف سڑکوں پر ہوتا ہوا چند منٹ بعد ہی ساؤتھ پولیس اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کے سامنے موٹر سائیکل روکی، وہ چونک گیا۔ گیٹ کے سامنے 2 مسلح کانسٹیبل
ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ موٹر سائیکل گیٹ کے سامنے روک کر نیچے اتر آیا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہاں پر موجود دونوں کانسٹیبل اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ اسے پہچان نہیں سکے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان میں سے ایک کانسٹیبل چونکتے ہوئے انداز میں رائفل سنبھالے اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ جیسے ہی قریب پہنچا کانسٹیبل نے اسے پہچان کر کھٹ سے ایڑیاں بجائیں۔ اسٹیشن کے اندر یہ اجتماع کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی واردات ہوئی ہے؟ فیاض نے سلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ نو سر۔ تو پھر یہ اندر اور باہر مسلح پہرا کیسا ہے؟ ایس ایچ او صاحب کا حکم ہے سر۔ ایس ایچ او کہاں ہے؟ اپنے آفس میں موجود ہیں جناب۔ فیاض ہنکارا بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ویسے وہ راستے میں دیکھتا ہوا آیا تھا کہ ساؤتھ کے علاقے میں پولیس کے گشت کا انتظام کچھ بہتر نہیں ہے۔ پورے علاقے میں صرف ایک سڑک پر لاٹھی بردار 2 کانسٹیبل نظر آئے تھے۔ اس وقت تھانے میں مسلح پہرا دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی تھی۔ وہ صحن کو عبور کر کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے 4 کانسٹیبل پہلے تو خاموشی سے اسے آتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور جب وہ قریب پہنچ گیا تو کانسٹیبلوں نے اسے پہچان کر ٹھک ٹھک ایڑیاں بجانا شروع کر دی۔ ایس ایچ او کہاں ہے؟ فیاض نے باروب لہجے میں پوچھا۔ اندر آفس میں موجود ہیں سر، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کیپٹن فیاض ایس ایچ او کے آفس کی طرف بڑھتے گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آفس کے اندر کا منظر قابل دید تھا۔ تھانے کا ایس ایچ او ٹانگیں میز پر پھیلائے سر کرسی کی پشت سے لگائے سو رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور حلق سے بے ہنگم قسم کے کھراٹے خارج ہو رہے تھے۔ فیاض چند لمحوں تک قہر آلود نگاہوں سے خوابیدہ سب انسپکٹر کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر کندھا پکڑ کر اسے پوری قوت سے جھنجھوڑ ڈالا۔ سب انسپکٹر گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے کیپٹن فیاض کی طرف دیکھا، اور جب اس نے اپنے سامنے کیپٹن فیاض کو دیکھا تو بدحواسی میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ ڈیوٹی ہو رہی ہے؟ فیاض کے حلق سے گراہٹ نکلی۔ ابھی گھر سے لوٹا ہوں جناب۔ وہ سب انسپکٹر گڑبڑا گیا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر مسلح پہرا کیوں ہے؟ وہ اغوا کی وارداتیں جناب۔ ہم اغوا کی وارداتیں؟ فیاض نے اسے گھورا، پھر دھاڑا۔ تمہیں عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور تم اپنے آپ کو پہرے میں محصور کر کے اطمینان سے سو رہے ہو۔ شاید تمہیں یہ ڈر ہے کہ کوئی تمہیں اغوا کر کے نہ لے جائے۔ نہیں جناب، دراصل خاموش رہو۔ میں تحریری طور پر تم سے باز پرس کروں گا اور صبح تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور کان کھول کر سن لو کہ اگر اس علاقے میں کوئی معمولی سی بھی واردات ہوئی تو تمہیں نہیں بخشوں گا۔ فیاض اسے گھورتا رہا اور باہر نکل گیا۔ وہ ایک بار پھر موٹر سائیکل پر شہر کے مختلف علاقوں کا گشت کر رہا تھا۔ تقریباً 4:30 بجے سحر کے وقت وہ سٹی پولیس اسٹیشن پر موجود تھا۔ یہاں صرف ایک محرر اور 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ تھانے کا باقی سارا عملہ علاقے کے گشت پر تھا۔ کیپٹن فیاض کی آنکھیں اس وقت نیند سے سلگ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اونگ گیا۔ شاید 15-20 منٹ گزرے تھے کہ برآمدے میں بھاری قدموں کی آوازیں سن کر چونک گیا۔ ایس ایچ او 3 کانسٹیبل گشت سے واپس آ گئے تھے۔ سب انسپکٹر نے دفتر میں داخل ہوتے ہی فیاض کو سلیوٹ کیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے سر۔ علاقے کی ایک ایک سڑک اور گلی میں ہمارے کانسٹیبل گشت کر رہے ہیں اور کچھ رضاکار نوجوان بھی ہیں جو ہم سے تعاون کر رہے ہیں، سب انسپکٹر نے جواب دیا۔ اچھا، میں اس وقت کافی یا چائے کی شدت سے طلب محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں ابھی کافی تیار کروا دیتا ہوں، سب انسپکٹر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔
چند منٹ بعد سب انسپکٹر کمرے میں واپس آ گیا۔ اس نے محرر کو کافی تیار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ فیاض سب انسپکٹر سے باتیں کرنے لگا۔ ان کا موضوع گفتگو آج کل کی یہی وارداتیں تھیں جو ہر رات بلا ناغہ رونما ہو رہی تھی۔ روزانہ صبح 5 بجے کے قریب شہر کے کسی نہ کسی علاقے سے کسی معصوم بچے کی ادھڑی ہوئی لاش دستیاب ہو رہی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔